السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے اپنے ویڈیو میں یہ جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ کسی قیادت پر تنقید کیوں کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں رہ گئی تھیں، میں انہیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی آج ہم نے مولانا مدنی کا بیان سنا اور ایک خبر سنی، اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو جو کل کے ویڈیو میں رہ گئی تھی وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو قیادت تیار ہوتی ہے وہ یا تو موروثی بنیادوں پر طے ہوتی ہے، خاندانی بنیادوں پر طے ہوتی ہے، یا عقیدت کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ تعلقات کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے۔ قیادت یا کوئی بھی مضبوط تنظیم جو حالات کا مقابلہ کرتی ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے، وہ یا تو واضح اہداف کی بنیاد پر، واضح اغراض و مقاصد کی بنیاد پر کام کرتی ہے، تب وہ چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اگر کسی نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ اسے ڈیفنس کرنا ہے، اسے صرف دفاع کرنا ہے، اسے کسی طرح سے زندگی گزارتے رہنے پر راضی ہونا ہے، تو پھر ایسی صورت میں واضح طور پر کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اور پھر کوئی بولڈ اور بریو، بہادر قیادت تیار نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عجیب بات یہ ہے کہ سیکنڈ لائن تیار نہیں کی جاتی ہے، دوسری صف تیار نہیں کی جاتی ہے۔ جو بھی مواقع ملتے ہیں وہ یا تو موروثی بنیاد پر ملتے ہیں، یا خاندانی بنیاد پر ملتے ہیں، یا عقیدت کی بنیاد پر ملتے ہیں، یا پھر تعلقات کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، استعداد کی بنیاد پر لوگوں کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے جس طرح سے بڑھایا جانا چاہیے، بلکہ بالعموم تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑھتے ہوئے لوگوں کے قدم کھینچے جاتے ہیں، انہیں پیچھے کھینچا جاتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں بھی یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو جب تک میرٹ کی بنیاد پر اور صلاحیتوں کی بنیاد پر اور استعداد کی بنیاد پر اور کارکردگی کی بنیاد پر قیادت نہیں تیار کی جائے گی، یا پھر واضح اہداف کے تحت کام نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ تصور کر پانا کہ ہم ان حالات سے نکل پائیں گے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور مجھے کہنی ہے جو بہت تلخ ہے، لیکن وہ ہم پھر کبھی کہیں گے، اس وقت کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک خبر، بعض لوگوں نے اس کو ایک سیلیبریشن کے طور پر بھی پیش کیا، جو انتہائی یعنی قابل مذمت ہے، کہ انہوں نے لکھا کہ جمعیت علماء سنبھل کے مسئلے کو لے کر کے سپریم کورٹ پہنچی ہے۔ حالانکہ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ جمعیت العلماء کی پٹیشن پہلے سے وہاں پڑی ہوئی ہے۔ جمعیت نے پہلے ہی یہ پٹیشن دائر کی تھی کہ 91 جو پلیس آف ورشپ ایکٹ ہے اس کو پوری طرح سے ایکٹیو کیا جائے، اسے نافذ العمل کیا جائے، اس کا پوری طرح سے کمپلیٹلی امپلیمنٹیشن ہو، جس پر ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری بہت ساری یاچکائیں دائر کی گئی ہیں وہیں اس کے اگینسٹ میں، اس کو چیلنج کرنے والی، جو یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یعنی اس 91 ایکٹ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے جمعیت گئی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اب اس کو اس طرح سے کہ جمعیت علماء سپریم کورٹ پہنچی۔ دوسری طرف میں نے ایک بائٹ سنی ایک چینل پر، مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کی، مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے آج صراحت کے ساتھ کہا کہ جن لوگوں کو وہاں پولیس کی گولی سے جن کی موت ہوئی ہے انہیں شہید کہا جائے گا، انہیں شہید کہا جانا چاہیے۔ انہوں نے بابری مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس وقت جہاں ایک طرف تکلیف تھی ایک حلقے کو، ایک گروپ کو، یعنی مسلمانوں کو، وہیں دوسری طرف اس بات کی خوشی تھی۔ پھر انہوں نے خوشی کا لفظ تبدیل کیا اور کہا کہ نہیں، خوشی نہیں، اطمینان کا لفظ، ملک میں اس کا اطمینان تھا۔ یہ ایک
اس بات کی علامت ہے یہ دونوں باتیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تنقیدیں کی جاتی ہیں وہ پہنچتی نہیں ہیں یا وہ سنی نہیں جاتی ہیں یا وہ پڑھی نہیں جاتی ہیں، وہ سنی بھی جاتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں۔ ان کے لیٹر پیڈ پر پہلے ان کے ہلاک ہونے کی تعبیر اختیار کی گئی تھی، اور آج یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے صراحت سے کہا انہیں شہید کہا جانا چاہیے، اور پھر انہوں نے وہاں تصحیح بھی کی کہ ملک میں اس طرح کا اطمینان تھا۔ اور ان کی زبان سے یہ بولڈ سٹیٹمنٹ سن کر کے مجھے بہت اچھا لگا کہ عدالتوں کے ذریعے بے ایمانی ہو رہی ہے، بے ایمانی عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بار بار انہوں نے اس سینٹنس کو ریپیٹ کیا، میں انہیں اس سینٹنس کے یوز کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے صراحت کے ساتھ ہماری قیادت کا بیانیہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بار بار یاچکائیں دائر ہو رہی ہیں، اور بار بار جو کبھی اجمیر کے خلاف بھی یاچکا دائر ہو گئی، ایٹا میں بھی مسئلہ ہو گیا اور سنبھل میں بھی ہو گیا، یہ جو بار بار ہو رہا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کمزوری اصل کہاں ہوئی، کہاں سے ان کو اس بات کی یعنی اس بات کا حوصلہ ملا کہ ایک ایک مسجد کے نیچے جو ہے وہ کہیں شیولنگ تلاشیں، کہیں مندر تلاشیں۔ یہ دراصل کمزوری اس وقت ہوئی، مجھے معاف کیجئے گا، میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا بابری مسجد کے سلسلے میں، پہلے حضرت مولانا علی میاں کے دور میں بھی یہ بات کہی گئی تھی، اور پھر 2018-19 میں بھی یہ مسئلہ اٹھا بہت تیزی کے ساتھ کہ یعنی بابری مسجد کے سلسلے میں برابری کی سطح پر بات ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا اس میں سارے دلائل مسلمانوں کے مانے گئے، نہ وہاں مندر پایا گیا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا، مسجد توڑی گئی یہ بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا، مسجد کو جن لوگوں نے توڑا وہ مجرم تھے یہ بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا۔ سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ چونکہ یہ اکثریتی طبقے کی آستھا کا سوال ہے، اس لیے ان کی عقیدت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مسجد ان کو دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ آنے سے پہلے پس پردہ بہت سی میٹنگز کی گئیں، اور بہت سی میٹنگز کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس کی تلقین کی گئی، ذمہ داروں کو اس کی تلقین کی گئی کہ اپنی کمیونٹی میں، اپنے حلقے میں، یعنی جس کو ذبح ہونا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہونی ہے اور جس کے خلاف فیصلہ آنا ہے، اسی کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ ہم کو ہر حال میں امن برقرار رکھنا ہے، سلامتی برقرار رکھنا ہے، پیسفل رہنا ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے، کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے، ہر حال میں ہم کو کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی غلطی تھی جہاں سے اس کی پریرنا ملی، جہاں سے اس کا حوصلہ ملا، جہاں سے حوصلے بڑھے کہ کورٹ تمام ثبوت و شواہد اور دلائل ماننے کے باوجود بھی فیصلہ اکثریت کے حق میں دے رہا تھا، اور یہاں ان کو راضی کر لیا گیا تھا، لوگوں کو، ذمہ داروں کو پس پردہ راضی کر لیا گیا تھا، اور پھر سب جہاں جہاں شہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو پیس میٹنگز کر رہا تھا اس ججمنٹ کے آنے سے پہلے اس میں اکثر مسلمان ہی بلائے جاتے تھے اور انہی کو تلقین کی جاتی تھی، یعنی جس کو ذبح ہونا ہے اور جو ظلم کا شکار ہو رہا ہے اور جس کا حق چھینا جا رہا ہے اسی کو تلقین کی جا رہی تھی۔ اس وقت اگر پس پردہ یہ بات نہ طے کی جاتی بلکہ ٹیبل ٹاک ہوتی، برابری کی سطح پر ہوتی، تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج آ رہی ہے کہ بار بار اور جگہ جگہ اس وقت جو اطمینان دلایا گیا کہ اب اس کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے، اب کوئی چھیڑخانی نہیں ہوگی، کسی عبادت گاہ کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ملک میں بابری مسجد کا کیس سالو ہونے کے بعد امن و امان قائم ہو جائے گا اور کسی بھی عبادت گاہ کو چھیڑا نہیں جائے گا، چیلنج نہیں کیا جائے گا، اس کے کیریکٹر کو اعلیٰ حال ہی باقی رکھا جائے گا۔ اس وقت جو یہ اطمینان کر لیا گیا اور پس پردہ کیا گیا، اس اطمینان کا یہ نتیجہ ہے کہ اب جگہ جگہ یہ بلوائی جو ہیں، یہ مجرم جو ہیں، یہ اپنی مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت دے رہے ہیں، کہیں شیولنگ تلاش رہے ہیں، کہیں مندر تلاش رہے ہیں، کہیں دیوار تلاش رہے ہیں، کہیں آثار تلاش رہے ہیں۔ اب بھی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے آج انہوں نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے اور بہت ہی بریو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بے ایمانی عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہے یا عدالتوں سے بے ایمانی کی جا رہی ہے،
اس اسٹیٹمنٹ پر وہ قائم رہیں اور اس راہ پر آگے چلیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب قیادت قربانیوں کے بعد اور ٹریننگ کے بعد اور تربیت کے بعد تیار ہوتی ہے تو پھر نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اگر میرٹ بیس پر نہیں، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، ایبلٹی کی بنیاد پر نہیں، پریپریشن کی بنیاد پر نہیں، ٹریننگ کی بنیاد پر نہیں، محض موروثی بنیاد پر، محض خاندانی بنیادوں پر، محض عقیدت کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے تو پھر بہت اچھے نتائج کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس مجھے اس وقت اس ویڈیو میں یہی عرض کرنا تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ، مع السلام۔